السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جمعہ کے موقع پر تھوڑی دیر دین کی بات کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی چاہتا ہے کہ اس ہفتے اس جمعہ سیرت النبی کے عنوان پر روشنی ڈالی جائے، سیرت النبی کے بارے میں کچھ لب کشائی کی جائے۔ آپ حضرات سے بھی درخواست ہے کہ پورے ذوق کے ساتھ، پورے شوق کے ساتھ سننے کی کوشش کریں۔ اگر سننے والا ذوق کے ساتھ سنے گا، شوق کے ساتھ سنے گا، تو کہنے والے کے اندر بھی شوق پیدا ہو، جذبہ پیدا ہو۔ تو آپ سے درخواست ہے کہ شوق کے ساتھ شوق کے ساتھ سنیں۔ تو میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے انسانیت پر، ساری انسانیت پر میں نے احسان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بنایا، ساری دنیا کو اللہ نے بنایا، ساری کائنات کو بنایا، کائنات کے ذرے ذرے کو بنایا۔ خود اللہ تعالیٰ کہتا ہے، جس نے ساری دنیا کو پیدا کیا، آسمان کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، چاند اور سورج کو پیدا کیا، ستاروں کو جس نے روشن کیا، کائنات کے ذرے ذرے کو جس نے بنایا، جس نے شجر کو بنایا، جس نے حجر کو بنایا، جس نے ہواؤں کو بنایا، جس نے فضاؤں کو بنایا، ساری دنیا کو جس نے بنایا، تمام انبیاء کو جس نے پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو جس نے عظمت دی، نوح علیہ السلام کو جس نے طوفان سے بچایا، ابراہیم علیہ السلام کو جس نے آگ سے بچایا، اسماعیل علیہ السلام کو جس نے چھری سے بچایا، موسیٰ علیہ السلام کو جس نے توریت عطا کی، داؤد علیہ السلام کو جس نے زبور عطا کی، عیسیٰ علیہ السلام کو جس نے انجیل عطا کی، کائنات کا ذرہ ذرہ جس نے پیدا کیا۔ خود رب کائنات کہتا ہے، خود رب کعبہ کہتا ہے کہ میں آج ساری انسانیت پر احسان کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ میں آج ساری انسانیت پر احسان کر رہا ہوں۔ میرے خزانے میں بھی ایک چیز تھی، وہ بھی میں نے تمہیں دے دی، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ کس کی ذات اقدس ہے؟ میرے اور آپ کے آقا کی ذات اقدس ہے۔ اللہ نے ساری کائنات کو پیدا کیا، ساری دنیا کو پیدا کیا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تم پر احسان کیا۔ جب میرے اور آپ کے آقا کو اللہ نے پیدا کیا تو کہا کہ میں نے آپ تم سب پر ساری انسانیت پر احسان کیا ہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔
کون نبی؟ اللہ نے اگر ساری کائنات کو، کائنات کے ذرے ذرے کو پیدا کرنے کے باوجود احسان نہیں جتلایا، مگر ایک نبی ایسے ہیں جسے پیدا کر کے اللہ نے احسان جتلایا۔ نبی کون ہے؟ میرے نبی کی شان چاہے کسی سے پوچھو، میرے نبی کی شان کسی سے بھی پوچھو، میرے نبی کون ہے؟ سنو میں بتاتا ہوں۔ نبی کی شان یہ ہے جس کے صدقے میں اللہ نے آسمان کو بنایا، جس کے صدقے میں زمین کو بنایا، جس کے صدقے میں چاند اور سورج کو بنایا، جس کے صدقے میں شجر اور حجر کو بنایا، جس کے صدقے میں ہواؤں اور فضاؤں کو بنایا، جس کے صدقے میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء کو اللہ نے جس کے صدقے میں پیدا کیا۔ میرے نبی کی شان کسے پوچھو گے؟ میرے نبی کی شان تمام انبیاء سے پوچھو، ابو بکر سے پوچھو، عمر سے پوچھو، علی سے پوچھو، عثمان سے پوچھو، ابو سفیان سے پوچھو، غار ہرا سے پوچھو، غار ثور سے پوچھو، خود قرآن سے پوچھو، قرآن کے پاروں سے پوچھو۔ نبی کی شان قرآن کہتا ہے، اگر ہم نے کہا ہے قرآن بتا میرے نبی کے چہرے کے بارے میں تو کیا کہتا ہے، تو قرآن نے کہا والضحیٰ، نبی کے چہرے کو قرآن نے والضحیٰ کہا، میرے نبی کے چہرے کو قرآن نے والضحیٰ کہا، میرے نبی کے دانتوں کو قرآن نے یاسین کہا، میرے نبی کے سینے کو قرآن نے الم نشرح لک صدرک کہا، میرے نبی کی رحمت کو قرآن نے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کہا، میرے نبی کی حیثیت کو قرآن نے بشیرا و نذیرا کہا، میرے نبی کی عظمت کو قرآن نے سراجا منیرا کہا، میرے نبی کی چادر کو قرآن نے یا ایھا المدثر کہا، میرے نبی کی کمبل کو قرآن نے یا ایھا المزمل کہا۔ اور یہ بتایا رب کائنات نے، ہم نے اور آپ نے نہیں، انبیاء اور اصحاب نے نہیں، خود رب کائنات کہتا ہے اے پیغمبر میں رب العالمین ہوں، تو رحمت للعالمین ہے، میرے سوا کوئی رب نہیں، تیرے سوا کوئی رحمت کا تاجدار نہیں۔ خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے سوا کوئی رب نہیں اور تیرے سوا کوئی رحمت کا تاجدار نہیں۔ دوستو قرآن علم ہے، قرآن علم ہے، نبی عمل ہے، قرآن متن ہے، نبی تشریح ہے، قرآن اجمال ہے، نبی تفصیل ہے، قرآن شریف میں اللہ کا کلام ہے اور نبی چلتے پھرتے اللہ کے کلام ہے۔ قرآن بے مثال ہے، اس لیے جس نبی پر اترا وہ بھی بے مثال ہے۔ قرآن لازوال ہے، اس لیے جس نبی پر اترا وہ بھی لازوال ہے۔ قرآن شریف کو پڑھ کر کوئی تھکتا نہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر بھی کوئی تھکتا نہیں۔ میں نے تھوڑی دیر پہلے ایک آیت پڑھی تھی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے نبی جی ہم نے آپ کو دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے۔ جب انسان کو خلاصہ بتاتے ہیں مثالوں کے ذریعے سے تو مثالیں آدمی کی ذہن میں بیٹھ جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی رحمت بنا کر دنیا میں بھیجے گئے۔ رحمت کیا ہے؟ تو سنو بتاتا ہوں رحمت کیا ہے۔ ابو بکر کی صداقت نبی کی رحمت ہے۔ ابو بکر کی صداقت کیا ہے؟ ابو بکر کی صداقت کیا ہے؟ نبی کی رحمت ہے۔ عمر کی عدالت نبی کی رحمت ہے۔ عثمان کی سخاوت نبی کی رحمت ہے۔ علی کی شجاعت نبی کی رحمت ہے۔ معاویہ کی سیاست نبی کی رحمت ہے۔ اب تک ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے بارے میں بات کی، لیکن ایک مرتبہ آپ کے حسن و جمال کی بھی بات کر لیتے ہیں۔ میرے نبی کا چہرہ کیسا تھا؟ آپ کا حسن کیسا تھا؟ جب یہودیوں کے ایک سب سے بڑے عالم تھے، یہودیوں کے سب سے بڑے عالم تھے، جب میرے آقا مدینہ ہجرت کر کے گئے تو مدینہ منورہ میں آقا کی خدمت میں آئے۔ جب میرے آقا کے چہرے کو انہوں نے دیکھا، میرے آقا کے حسن و جمال کو انہوں نے دیکھا تو پکار اٹھے۔ ان کے لبوں پر ایک ہی بات جاری ہے، وہ کہتے ہیں خدا کی قسم ایسا چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، خدا کی قسم ایسا چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے
جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا؟ آگے فرماتے ہیں ایک سمت عمر، ایک سمت علی، صدیق ادھر عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ تو ایک مرتبہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ 14ویں کی رات تھی، 14ویں رات کا چاند تھا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، کبھی ہم آپ کے چہرے انور کو دیکھتے، کبھی ہم 14ویں کے چاند کو دیکھتے، تو 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ خوبصورت میرے نبی کا چہرہ تھا، 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ میرے نبی کا چہرہ تھا۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے دوسرے صحابی سے کہا کہ میں نے آج تک ایسا حسین و جمیل شخص نہیں دیکھا جتنے حسین و جمیل میرے نبی۔ تو دوسرے صحابی نے کہا کہ اگر دنیا میں کوئی عورت ایسا بچہ جنی ہوتی تو دیکھتا، ایسا بچہ کسی عورت نے جنی ہی نہیں ہے، ایسا بچہ پیدا ہی نہیں ہوا، اگر ایسا بچہ پیدا ہوتا تو دیکھتا۔ میرے نبی کا یہ حسن تھا، نبی کی عظمت کو، نبی کی عظمت کو بتانے کا یہ مقصد ہے کہ ہمارے دلوں میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عظمت بیٹھ جائے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے، ہم ان کے سنتوں پر، ان کے طریقوں پر چلنے والے بن جائیں، اللہ کے احکام کو جاننے والے بن جائیں۔ جب ہمارے دل میں نبی کی محبت اور عظمت بیٹھ جاتی ہے تو یہ سب ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے، اللہ کے احکام پر چلنا بھی ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا بھی ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو میں اور ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ جب مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھا، اگر یہ بات آپ کو سمجھ میں آئی تو سبحان اللہ ضرور کہنا۔ جب یوسف علیہ السلام کو مصر کی عورتوں نے دیکھا تو مدہوش ہو گئی، یعنی ان کے ہوش اڑ گئے، سیب کاٹنے کے بجائے اپنے ہاتھوں کو انہوں نے کاٹ لی۔ تو ہم کہتے ہیں مصر کی عورتوں نے، مصر کے لوگ جب یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر ہوش میں تھے، مدہوش ہو گئی، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے لوگ پہلے مدہوش تھے، میرے آقا کو دیکھا تو انہیں ہوش آ گیا، مدہوش تھے۔ اللہ کے گھر میں کعبۃ اللہ شریف میں 360 بت رکھے ہیں، کعبۃ اللہ شریف میں بتوں کی پوجا کرتے ہیں، حبل نامی بت کو بتوں کا باپ سمجھتے تھے، مدہوش تھے، کہیں خوبصورت پتھر کو دیکھتے تو اسے اپنا معبود سمجھتے تھے، مدہوش تھے، حاملہ عورتوں کے پیٹوں کو چیر دیتے تھے، مدہوش تھے، اپنی بیٹیوں کو لختے جگر کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے تھے، مدہوش تھے، انہیں ہوش آ گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جب کافروں کے ساتھ جنگ احد میں آئے، مسلمانوں کو ان سے بہت تکلیف ہوئی، مدہوش تھے، کافر تھے، جب مسلمان ہوئے انہیں ہوش آ گیا۔ کعبۃ اللہ شریف میں فتح مکہ کا وقت ہے، کعبۃ اللہ شریف میں میرے آقا داخل ہیں، جب مدہوش تھے اب تو ہوش آ گیا، لات و عزا کی پوجا کرتے تھے، کعبۃ اللہ میں آئے، ایسا ہوش آیا، کان کھول کر سنو مسلمانوں، ایسا ہوش آیا، میرے آقا سے پوچھتے ہیں، اجازت مانگتے ہیں، میرے آقا اجازت دے دیجئے، میں لات و عزا کی اس بت کو توڑنا چاہتا ہوں۔ مدہوش تھے تو کیا تھا، لات و عزا کو پوچھتے تھے، اپنے حالات سناتے تھے، جب ہوش آیا تو آقا سے اجازت مانگتے ہیں، اے آقا مجھے اجازت دے دیجئے، میں لات و عزا کے بت کو توڑنا چاہتا ہوں۔ ایسے ہوش آئے۔ ہمارے اکابرین کیسے تھے، ہمارے دلوں میں نبی کی محبت کا میم بھی نہیں ہے،
ہمارے اکابرین ایسے نبی سے محبت کرتے تھے، اگر کوئی ان کے سامنے آ کر یہ کہتا کہ میں نبی ہوں تو اسے مارنے پر آ جاتے تھے۔ ایک زمانے میں ایک بڑے اللہ والے تھے جن کا نام ہے عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ انہیں اس زمانے میں شاہ صاحب کہتے تھے۔ لوگ کیا کہتے تھے؟ شاہ صاحب کہتے تھے۔ اس زمانے میں دو ہی حضرات ایسے تھے جنہیں لوگ شاہ صاحب کے نام سے پکارتے تھے۔ تو ایک آدمی تھا مرزا غلام احمد قادیانی کے نام سے، اس نے نبی کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ میرے نبی کی حدیث ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری پیغمبر ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ تو اس نے دعویٰ کیا، جو نبی کا دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا ہے۔ اس نے دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں۔ تو یہ بات عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچی۔ تو عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خطاب میں کہا، اگر میں مرزا غلام احمد قادیانی کے پاس ہوتا، اس کے سامنے ہوتا، تو میں اپنے ہاتھوں سے اس کا سر قلم کر دیتا۔ ایسا انہیں غصہ آیا۔ تو جب یہ بات وہاں کی سرکار کو معلوم ہوئی، برٹش کی حکومت تھی، انگریز تھے ہندوستان میں، تو یہ کیس درج کر دیا گیا عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف۔ کیس میں لکھا گیا کہ یہ حکومت کے قانون کو توڑتے ہوئے ایک آدمی کو موت کی دھمکی دیتے ہیں۔ عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ جیل کو جا رہے ہیں، قید خانے کو جا رہے ہیں۔ جب دلہا نکاح کے لیے جاتا ہے، اس طرح قید خانے کو جا رہے ہیں۔ 3 دن وہ مرد مجاہد جیل میں رہا۔ چوتھے دن عدالت قائم ہوئی۔ جج وہاں کا قادیانی تھا۔ جج کو قادیانیوں نے پیسے دے کر خرید لیا۔ قادیانیوں کے سپورٹ میں انگریز تھے، بڑے بڑے عہدے کے لوگ قادیانیوں کے سپورٹ میں تھے۔ عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ آئے عدالت میں۔ آپ آئے ایک شیر کی طرح آئے، گیدڑ کی طرح نہیں۔ عدالت میں آئے، جج نے عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا، اے شاہ صاحب، کیا آپ نے مرزا غلام احمد قادیانی کو مارنے کی دھمکی دی ہے؟ تو عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ایسا جواب دیا کہ وہ تھکا پھکا رہ گیا، اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے جج نے پوچھا، اے شاہ صاحب، کیا آپ نے اس کو مارنے کی دھمکی دی؟ تو عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ابھی بھی تجھے گمان ہے، ابھی بھی شک ہے۔ اگر تو یہ گمان کرتا ہے کہ میں نے اسے مارنے کی دھمکی دی تو ایک مرتبہ نبوت کا دعویٰ کر کے دیکھ لے، تیرے کرسی سے اترنے سے پہلے اگر عطاء اللہ شاہ بخاری تیرے موت کی گھاٹ نہ اتار دے تو میرا نام عطاء اللہ شاہ بخاری نہیں، میرا نام عطاء اللہ نہیں ہے۔ تو عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اس جواب کو سن کر جج تھکا پھکا رہ گیا۔ ایسا ان کے اندر ایسا ایمان تھا، اگر کوئی نبی کا دعویٰ بھی کرتا تو انہیں غصہ آ جاتا تھا۔ ہمارے آگے ہم سب کچھ جانتے ہیں، ہم سب کچھ جاننے کے باوجود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو نہیں اپناتے۔ جب مصر کے لوگ مدہوش تھے، مصر کے لوگ ہوش میں تھے، یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر مدہوش ہو گئے۔ مکہ کے لوگ مدہوش تھے، میرے آقا کو دیکھ کر ہوش میں آ گئے۔ لیکن ہماری ایسی مدہوشی ہے، ہم سب کچھ جانتے ہیں مگر پھر بھی مدہوش ہیں۔ سب کچھ جاننے کے باوجود اللہ کے احکام کو جانتے ہیں، مدہوش ہیں، نبی کے طریقے کو جانتے ہیں، مدہوش ہیں۔ سب کچھ جاننے کے باوجود ہم عمل نہیں کرتے۔
اگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ان کے طریقوں پر چلے، ان کی سنتوں پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اللہ اس کے احکام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔